بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت، پیار، عشق والے محبوبوں کی زلفوں کا ذکر، ان کے بالوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ربیع الاول کے مقدس ایام میں ہم بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں، آپ کے مبارک بالوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کا رنگ کیسا تھا، کتنی طویل تھی، ان کی برکتیں کیا تھیں۔ اللہ اللہ کیا معطر ہیں تمہاری زلفیں، اللہ اللہ کیا معطر ہیں تمہاری زلفیں، نکہت شب کا سمندر ہے تمہاری زلفیں، غلاف کعبہ نے لہرا کے جنہیں چوم لیا، سیاہ و دلکش و دلبر ہے تمہاری زلفیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفیں خوبصورت تھیں، گھنی تھیں، معطر تھیں، کالی سیاہ تھیں، نہ بہت پیچدار نہ بہت سیدھی، نرم دراز گھنگریالی بال درمیان سے مانگ نکالتے تھے۔ مسلم کی روایت کے مطابق ان کی لمبائی کانوں کے درمیان تک، سنن نبی داؤد کی روایت کے مطابق کانوں کی لو تک، ایک تیسری روایت کے مطابق کانوں تک، چوتھی بخاری کی روایت کے مطابق کندھوں یا کندھوں کے درمیان تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگایا کرتے تھے، کنگھی کرنے کو پسند کرتے۔ اگر کوئی شخص کنگھی نہ کیے ہوتا، مدارج النبوت نے لکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے کہ کیا تو نے اسے تو نہیں دیکھ لیا، اشارہ ہوتا شیطان کو۔ گویا تیل لگانا، کنگھی کرنا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ جو مختلف روایات آپ نے ملاحظہ کی کہ کانوں تک یا کانوں کی لو تک، کندھوں تک یا کندھوں سے قریب، مواہب اللدنیا کے حوالے سے مدارج النبوت نے یہ بیان کیا کہ جب بالوں کو زیادہ عرصہ ترشواتے نہ تھے تو پھر کندھوں تک، اور جب ترشواتے تھے تو کبھی نصف کان تک، کبھی کان کی لو تک، جس نے جس انداز میں دیکھا اسی انداز میں روایت کر دیا۔ سنن نبی داؤد، ابن ماجہ اور ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کان لہو صلی اللہ علیہ وسلم شعر فوق الجمہ ودون الوفرہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفیں کانوں اور شانوں کے درمیان ہوتی۔ اور ابن حبان، طبرانی اور مسند احمد بن حنبل نے بیان کیا کہ ابو رمسا تمیمی کہتے ہیں کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے لیے نکلا۔ جس وقت میں اپنے والد کے ساتھ جا رہا تھا تو راستے ہی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ میرا خیال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام لوگوں کے مشابہ نہیں ہوں گے۔ جب ملاقات ہوئی تو میرے والد گرامی نے کہا یا بنیا ھذا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں اے میرے بیٹے۔ کہتے جس وقت میں نے آپ کو دیکھا فَإِذَا رَجُلٌ لَهُ وَفْرَةٌ بِهَا رَدْعٌ مِّنْ عِنَاءٍ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت تھے کہ جن کی زلفیں شانوں تک اور انہیں مہندی لگی ہوئی تھی، اور پھر وہ مہندی لگی زلفیں جن کی برکتیں، جن کی رحمتیں، بخاری کی روایت کے مطابق عثمان بن عبداللہ بن موحب بیان کرتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے پیالہ دے کر جس میں پانی تھا مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر بھیجا، جن کے پاس رسول کریم علیہ السلام کے منہ مبارک تھے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس پیالے میں پانی میں وہ زلفیں ڈالی اور پانی مجھے دے دیا۔ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی کو نظر لگتی یا کوئی بیمار ہوتا اس کو وہ پانی پلایا جاتا، اللہ اس کو اسی وقت شفا عطا فرما دیتا۔ کہتے ام المومنین کے پاس جو زلفیں تھیں میں نے شیشی میں دیکھا تو چند بال تھے جن کو مہندی لگی ہوئی تھی، یعنی سرخ تھے۔
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام طور پر بالوں کو ترشوایا کرتے تھے، اور حج اور عمرہ کے موقع پر البتہ آپ نے حلق کروایا۔ آئے وہ حضور کی زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ مسلم کی روایت ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق يحلق وعطاف به اصحابہ، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جب حلاق یعنی حجام بال کاٹنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلق کر رہا تھا، ٹنڈ کر رہا تھا، تو صحابہ ارد گرد تھے۔ کیوں؟ فما یریدون ان تقع شعرۃ الا فی ید رجل، صحابہ کی یہ خواہش تھی کہ کوئی بال زمین پر نہ گرنے پائے، بلکہ ان میں سے کوئی نہ کوئی اس کو لے لے، اور صحابہ اس بال کو لے لیتے۔ آج بھی کئی لوگوں کے پاس اور مختلف مقامات پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک محفوظ ہیں۔ خود دیکھا ہے کہ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کی جائے، درود و سلام پڑھا جائے، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان میں جنبش پیدا ہوئی، حرکت پیدا ہوئی۔ یہ اس بات کی علامت ہے آج بھی ان میں حیات اور زندگی ہے۔ اگر وہی منہ مبارک حضرت خالد بن ولید اپنی ٹوپی میں ڈال لیں اور سلا لیں، تو ایک جنگ کے موقع پر ٹوپی گر جائے، آپ واپس پلٹیں اور ٹوپی کو اٹھائیں، تو کسی نے پوچھا کہ اتنی کیا ضرورت تھی جنگ میں ٹوپی کی حفاظت کی؟ آپ نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو، اس میں جو منہ مبارک ہے وہی تو فتوحات کا سبب ہے۔ کتنا محمود کیا، نام تک پکارا نہیں، یاد واللیل میں عنبر ہیں تمہاری زلفیں، فقط سبب تھا یہی خالد کی فتوحاتوں کا، فقط سبب تھا یہی خالد کی فتوحاتوں کا، کہ تاج ملک کے اندر ہیں تمہاری زلفیں۔ اللہ رب العالمین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفوں کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور زلف عنبری کا صدقہ اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ پوشی فرمائے۔ قرآن نے بھی واللیل اذا سجا کہہ کر کے مبارک زلفوں کا ذکر کیا۔ اللہ زلف عنبری کا صدقہ عیبوں پر پردہ پوشی فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔